बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाल ही में हमास के इसराइल पर हमला करने और इसराइल की जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों फ़लस्तीनियों के शहीद हो जाने और हज़ारों के बेघर हो जाने के बावजूद पूरी दुनिया के सामने मसला फ़लस्तीन एक दफ़ा फिर नहायत मुबर्रन होकर सामने आ गया है। Good evening. Today, Israel battled to repel a surprise invasion of its territory after Palestinian militants launched highly coordinated attacks from Gaza. Thousands of rockets were fired into Israel as gunmen infiltrated. मसला फ़लस्तीन पर कलाम करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम इस मसले की तारीख़ी अवामिल का जायज़ा ले लें। बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन के मुताल्लिक़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 1300 बरस क़बल मसीह में बनी इसराइल इस इलाक़े में दाखिल हुए थे और 2 सदियों की मुसलसल कशमकश के बाद बिलाखिर उस पर काबिज़ हो गए थे। वो इस सरजमीन के असल बाशिंदे नहीं थे। क़दीम बाशिंदे दूसरे लोग थे जिनके क़बाइल और क़वाम के नाम बाइबल में तफसील के साथ बयान किए गए हैं और बाइबल की तसरीहात से हमें यह मालूम होता है कि बनी इसराइल ने इन कौमों का कत्लेआम करके इस सरजमीन पर उसी तरह से कब्ज़ा किया था जिस तरह से अमेरिका ने रेड इंडियन को फना करके अमरीका पर कब्ज़ा किया। उनका दावा यह था कि खुदा ने यह मुल्क उनकी मिरास में दे दिया है, इसलिए उन्हें हक़ पहुँचता है कि इसके असल बाशिंदों को बेदखल करके बल्कि उनकी नस्ल को मिटाकर इस पर काबिज़ हो जाएँ। उसके बाद 8वीं सदी क़बल मसीह में असीरिया ने शुमाली फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइलियों का बिल्कुल ख़लाक़मा कर दिया और उनकी जगह दूसरी कौमों को ला बसाया जो ज़्यादातर अरबी नस्ल थी। फिर 6वीं क़बल मसीह में बाबिल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने जनूबी फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके तमाम यहूदियों को जिला वतन कर दिया। बैतुल मक़दस की ईंट से ईंट बजाती और हैकल सुलेमानी को, जिसे 10वीं सदी क़बल मसीह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर कराया था, इस तरह से पैबंद खाक कर दिया कि उसकी एक दीवार भी अपनी जगह कायम न रही। एक तवील मुद्दत की जिलावतनी के बाद ईरानियों के दौर हुकूमत में यहूदियों को फिर से जनूबी फ़लस्तीन में आकर आबाद होने का मौका मिला और उन्होंने बैतुल मक़दस में दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर की। लेकिन ये दूसरा वक्फा भी 300-400 बरस से ज़्यादा दराज ना हुआ। 70 ईस्वी में यहूदियों ने रूमी सल्तनत के खिलाफ बगावत की, जिसकी पादाश में बैतुल मक़दस के शहर और हैकल सुलेमानी को बिल्कुल मिस्मार कर दिया गया। और फिर एक दूसरी बगावत को कुचलकर 135 ईस्वी में रोमियों ने पूरे फ़लस्तीन से यहूदियों को निकाल बाहर किया। इस दूसरे इखराज के बाद जनूबी फ़लस्तीन में भी उसी तरह अरबी नस्ल कबाइल आबाद हो गए जिस तरह शुमारी फ़लस्तीन में वो 800 बरस पहले आबाद हुए थे। इस्लाम की आमद से पहले ये पूरा इलाका अरबी कौमों से आबाद था। बैतुल मक़दस में यहूदियों का दाखिला तक रोमियों ने कानूनन ममनू कर रखा था और फ़लस्तीन में भी यहूदी आबादी करीब करीब नापैद थी। दोस्तों, इस तारीख से ये बात पूरी तरह वाज़ह है कि पहली चीज़, यहूदी इब्तिदान नस्ल कशी यानी जेनोसाइड के मुर्तकिब होकर फ़लस्तीन पर काबिज़ हुए थे। दूसरी चीज़, शुमारी फ़लस्तीन में सिर्फ 400-500 बरस तक वो आबाद रहे। तीसरी चीज़, जनूबी फ़लस्तीन में उनके क़याम की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 बरस रही। चौथी और आखिरी चीज़, और अरब शुमारी फ़लस्तीन में 2500 साल से और जनूबी फ़लस्तीन में तकरीबन 2000 साल से आबाद चले आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यहूदियों का आज भी ये दावा है कि फ़लस्तीन उनके बाप दादा की मीरास है जो खुदा ने उन्हें अता फरमाई है और उन्हें हक़ पहुँचता है कि इस मीरास को बज़ोर हासिल करके इस इलाके के कदीम बाशिंदों को उसी तरह निकाल बाहर कर दें और ख़ुद उनकी जगह बस जाएं जिस तरह 1300 बरस क़बल मसीह में उन्होंने किया था। 2000 बरस से दुनिया भर के यहूदी हफ्ते में 4 मरतबा ये दुआएं मांगते रहे हैं, बैतुल मक़दस फिर हमारे हाथ आए और हम हैकल सुलेमानी को फिर तामीर करें। हर यहूदी घर में मजहबी तक़रीबात के मौके पर इस तारीख़ का पूरा ड्रामा खेला जाता रहा है कि हम मिस्र से किस तरह निकले और फ़लस्तीन में किस तरह आबाद हुए और कैसे बाबुल वाले हमको ले गए और हम किस तरह से फ़लस्तीन से निकाले गए और तितर बितर हुए। इस तरह यहूदियों के बच्चे बच्चे के दिमाग में ये बात 20 सदियों से बिठाई जा रही है कि फ़लस्तीन तुम्हारा है और तुम्हें वापस मिलना है और तुम्हारा मकसद ज़िंदगी ये है कि तुम बैतुल मक़दस में हैकल सुलेमानी को फिर तामीर करो। 12वीं सदी ईस्वी के मशहूर यहूदी फ़लसफ़ी मूसा बिन महमूद ने अपनी किताब शरीयत यहूद यानी द कोड ऑफ जूइश लॉ में साफ साफ लिखा है कि हर यहूदी नस्ल का यह फ़र्ज़ है कि वो बैतुल मक़दस में हैकल सुलेमानी को अक्सर नौ तामीर करे। मशहूर फ्री मैसन तहरीक, जिसे हम फ्री मैसन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, असलन एक यहूदी तहरीक है और उसमें भी हैकल सुलेमानी की तामीर नौ को मखसूस करार दिया गया है। बल्कि पूरी फ्री मैसन तहरीक का मरकज़ी तसव्वुर यही है और तमाम फ्री मैसन लॉजों में इसका बाकायदा ड्रामा होता है कि किस तरह से हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करना है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर
اسرائیل کے یہ حملے کوئی اتفاقی نہیں ہوتے، کوئی رد عمل کے طور پہ نہیں ہوتے، بلکہ صدیوں سے یہودی قوم کی زندگی کا نظم العین یہی ہے کہ وہ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے، اور اب بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہو جانے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے اس نظم العین کو پورا کرنے سے باز رہ جائیں۔ دوستوں، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کی اور وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے 70 عیسوی میں بالکل مسمار کر دیا گیا تھا، اور سیدنا عمر کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت یہاں یہودیوں کو کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے مسجد اقصی اور قبہ صخرہ کی تعمیر کے بارے میں کوئی یہودی الزام نہیں لگا سکتا کہ ان کے کسی معبد کو توڑ کر مسلمانوں نے یہ مسجد بنائی تھی۔ یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ رومیوں کے زمانے میں فلسطین یہودیوں سے خالی کرا لیا گیا تھا اور بیت المقدس میں ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا۔ یہ مسلمانوں کی شرافت تھی کہ انہوں نے پھر انہیں وہاں رہنے اور بسنے کی اجازت دی۔ تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے دوستوں کہ پچھلی 13-14 صدیوں میں یہودیوں کو اگر کہیں امن نصیب ہوا تھا تو وہ صرف مسلمان ملک تھے، ورنہ دنیا کے ہر حصے میں جہاں بھی عیسائیوں کی حکومت رہی وہاں یہودیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ یہودیوں کے اپنے مورخین اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی تاریخ کا سب سے شاندار دور وہ تھا جب وہ اندلس میں مسلمانوں کی رعایا کی حیثیت سے آباد تھے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں دوستوں کہ دیوار گریہ، جس کو آج یہودی اپنی سب سے بڑی مقدس یادگار سمجھتے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کی عنایت سے انہیں ملی تھی۔ دیوار گریہ پہلے ملبے اور کوڑے کرکٹ میں دبی ہوئی تھی اور اس کا کوئی نام و نشان تک لوگوں کو معلوم نہ تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں سلطان سلیم عثمانی کو اتفاقاً اس کے وجود کا علم ہوا اور اس نے اس جگہ کو صاف کروا کے یہودیوں کو اس کی زیارت کی اجازت ادا کی، لیکن یہودی ایک ایسی احسان فراموش قوم ہے کہ وہ مسلمانوں کی شرافت اور فیاضی اور حسن سلوک کا بدلہ آج اس شکل میں ان کو دے رہی ہے کہ ان کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ دوستو، اب میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ ان ظالموں نے کس طرح باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کی ایک تحریک شروع ہوئی کہ مختلف علاقوں سے یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں جا کر آباد ہوں اور وہاں زمینیں خریدنی شروع کریں۔ چنانچہ 1880 میں اس مہاجرت کا سلسلہ شروع ہوا اور زیادہ تر مشرقی یورپ سے یہودی خاندان وہاں منتقل ہوئے۔ اس کے بعد مشہور یہودی لیڈر تھیوڈور ہرزل نے 1897 میں زائنسٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس میں اس بات کو مخصوص قرار دیا گیا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا جائے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ یہودی سرمایہ داروں نے اس غرض کے لیے بڑے پیمانے پر مالی امداد فراہم کی کہ فلسطین منتقل ہونے والے یہودی خاندان وہاں زمینیں خریدیں اور منظم طریقے سے اپنی بستیاں بسائیں۔ پھر 1901 میں ہرزل نے سلطان عبدالحمید خان، جو کہ اس وقت سلطان ترکی تھے، ان کو باقاعدہ یہ پیغام بھجوایا کہ یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ فلسطین کو یہودیوں کو قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں۔ سلطان، جو کہ اس وقت پاؤ تک قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے اس پیغام پر تھوک دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک ترکی سلطنت موجود ہے اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے، تمہاری ساری دولت پر میں تھوکتا ہوں۔ دوستو، ہم آپ کو یہاں یہ بھی بات بتا دیں کہ جس شخص کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا حاقام خرا سوافندی۔ یہ سالونیکا کا یہودی باشندہ تھا اور ان یہودی خاندانوں میں سے تھا جو اسپین سے نکالے جانے کے بعد ترکی میں آباد ہوئے تھے۔ ترکی رعایا ہونے کے باوجود اس نے جرت کی کہ سلطان ترکی کے دربار میں پہنچ کر فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ پیش کرے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ سلطان عبدالحمید خان کا جواب سن کر ہرزل کی طرف سے ان کو صاف صاف یہ دھمکی دے دی گئی کہ تم اس کا برا نتیجہ دیکھو گے۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد ہی سلطان عبدالحمید کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع ہو گئی، جن میں فری میسن، دونما یعنی وہ یہودی جنہوں نے ریاکارانہ اسلام قبول کر رکھا تھا اور ترک ان کو دونما کہتے تھے، اور وہ مسلمان نوجوان شریک تھے جو مغربی تعلیم کے زیر اثر آ کر ترکی قوم پرستی کے علمبردار بن گئے تھے۔ ان لوگوں نے ترکی فوج میں اپنے اثرات پھیلائے اور 7 سال کے اندر ان کی سازشیں پختہ ہو کر اس منزل پر پہنچ گئیں کہ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیں۔ اس موقع پر جو انتہائی عبرتناک واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ 1908 میں جو 3 آدمی سلطان کی معزولی کا پروانہ لے کر ان کے پاس گئے تھے، ان میں 2 ترک تھے اور تیسرا وہی حاقام خرا سوافندی تھا جس کے ہاتھ ہرزل نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ سلطان کے پاس بھیجا تھا۔ مسلمانوں کی بے غیرتی کا اس سے اندازہ کیجیے کہ اپنے سلطان کی معزولی کا پروانہ بھیجتے بھی ہیں تو ایک ایسے یہودی کے ہاتھ جو 7 ہی برس پہلے اسی سلطان کے پاس فلسطین کی حوالگی کا مطالبہ لے کر گیا تھا اور اس سے سخت جواب سن کر آیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ سلطان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہی یہودی ان کی معزولی کا پروانہ لیے ہوئے ان کے سامنے کھڑا تھا۔
उसी ज़माने में एक दूसरी साजिश भी ज़ोर शोर से चल रही थी, जिसका मकसद तुर्की सल्तनत के टुकड़े उड़ाना था, और इस साजिश में भी मगरबी सियासतकारों के साथ साथ यहूदी दिमाग इब्तिदा से कार फरमा रहा। एक तरफ तुर्कों में यह तहरीक उठाई गई कि वो सल्तनत की बिना इस्लामी क़ुव्वत के बजाय तुर्की कौम परस्ती पर रखें। हालांकि तुर्की सल्तनत में सिर्फ तुर्की आबाद नहीं थे, बल्कि अरब और कुर्द और दूसरी नस्लों के मुसलमान भी थे। ऐसी सल्तनत को सिर्फ तुर्की कौम की सल्तनत करार देने के साफ मायने ये थे कि तमाम गैर तुर्क मुसलमानों की हमदर्दियां उसके साथ खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ अरबों को अरबी कौमियत का सबक पढ़ाया गया और उनके दिमाग में ये बात बिठाई गई कि तुर्कों की गुलामी से आज़ाद होने की जद्दोजहद करें। अरबों में इस अरब कौम परस्ती का फितना उठाने वाले ईसाई अरब थे। बैरूत उनका मरकज था और बैरूत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी उसको फरोग देने का जरिया बनी हुई थी। इस तरह तुर्कों और अरबों में बैक वक्त दो मुतदाद किस्म की कौम परस्तियाँ उभारी गईं और उनको यहाँ तक भड़काया गया कि 1914 में जब पहली जंग अज़ीम बर्पा हुई तो तुर्क और अरब एक दूसरे के रफीक और साथी होने के बजाय दुश्मन और खून के प्यासे बनकर आमने सामने खड़े हो गए। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ जंग अज़ीम अव्वल और ऐलान बिल्फोर के मुताल्लिक़। पहली जंग अज़ीम में इब्तिदान यहूदियों ने हुकूमत जर्मनी से मामला करना चाहा था, क्योंकि जर्मनी में उस वक्त यहूदियों का उतना ही जोर था जितना आज अमेरिका में पाया जाता है। उन्होंने कैसर विलियम से वादा लेने की कोशिश की कि फ़लस्तीन को यहूदियों को कौमी वतन बनवा देगा, लेकिन जिस वजह से यहूदी उस पर यह एतमाद नहीं कर सकते थे कि वो ऐसा करेगा, वो ये थी कि तुर्की हुकूमत उस वक्त जंग में जर्मनी की हलीफ थी। यहूदियों को यकीन नहीं आता था कि कैसर विलियम हमसे ये वादा पूरा कर सकेगा। इस मौके पर डॉक्टर वाइजमैन आगे बढ़ा और उसने इंग्लिस्तान की हुकूमत को यकीन दिलाया कि जंग में तमाम दुनिया के यहूदियों का सरमाया और तमाम दुनिया के यहूदियों का दिमाग और उनकी सारी क़ुव्वत व काबिलियत इंग्लिस्तान और फ्रांस के साथ आ सकती है अगर हमको ये यकीन दिला दे कि आप फतहयाब होकर फ़लस्तीन को यहूदियों का कौमी वतन बना देंगे। डॉक्टर वाइजमैन ही उस वक्त यहूदियों के कौमी वतन की तहरीक का अलंबरदार था। आखिरकार उसने 1917 में अंग्रेजी हुकूमत से मशहूर परवाना हासिल कर लिया, जो ऐलान बिल्फोर के नाम से मशहूर है। ये अंग्रेज़ों की बददियांती का शाहकार है कि एक तरफ वो अरबों को यकीन दिला रहे थे कि हम अरबों की एक खुद मुख्तार रियासत बनाएंगे, और उस गर्ज के लिए उन्होंने शरीफ हुसैन को तहरीरी वादा दे दिया था, और उसी वादे की बुनियाद पर अरबों ने तुर्कों से बगावत करके फ़लस्तीन और इराक़ और शाम पर इंग्लिस्तान का कब्ज़ा करा दिया था। और दूसरी तरफ वही अंग्रेज़ यहूदियों को बाकायदा ये तहरीर दे रहे थे कि हम फ़लस्तीन को यहूदियों को कौमी वतन बनाएंगे। ये इतनी बड़ी बेमानी थी कि जब तक अंग्रेज़ी कौम दुनिया में मौजूद है वो अपनी तारीख पर से इस कलंक के टीके को ना मिटा सकेगी। फिर ज़रा गौर कीजिए दोस्तों कि फ़लस्तीन को यहूद का कौमी वतन बनाने के आखिर मायने क्या थे। क्या फ़लस्तीन कोई खाली पड़ी हुई ज़मीन थी जिस पर किसी कौम को आबाद कर देने का वादा किया जा रहा था? वहाँ 2-2.5 हज़ार बरस से कौम आबाद चली आ रही थी। ऐलान बिल्फोर के वक्त वहाँ यहूदियों की आबादी पूरी 5% भी ना थी। ऐसे मुल्क के मुताल्लिक़ सल्तनत बरतानिया का वज़ीर ख़ारजा ये तहरीरी वादा दे रहा था कि एक कौम के वतन में एक दूसरी कौम का वतन बनाया जाएगा जो दुनिया भर में 1900 बरस से बिखरी हुई थी। इसका साफ मतलब गोया ये वादा करना था कि हम तुम्हें मौका देंगे कि अरबों के जिस वतन पर हमने खुद अरबों की मदद से कब्ज़ा किया है उससे तुम उन्हीं अरबों को निकाल बाहर करो और उनकी जगह दुनिया के गोशे गोशे से अपने अफराद को लाकर बसा दो। ये एक ऐसा जुल्म था जिसकी नज़ीर पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। इस ज़ख्म पर नमकपाशी ये है कि लॉर्ड बिल्फोर ने अपने उस ख़त के मुतालिक अपनी डायरी में ये अल्फाज लिखे थे, हमें फ़लस्तीन के मुतालिक कोई फ़ैसला करते हुए वहाँ के मौजूदा बाशिंदों से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। ज़ायनिज़्म हमारे लिए उन 7 लाख अरबों की ख्वाहिशात और तासुबात से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है जो उस कदीम सरजमीन में इस वक्त आबाद है। बिल्फोर की डायरी के अल्फाज आज भी बरतानवी पॉलिसी की दस्तावेज़ यानी डॉक्यूमेंट्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी की जिल्द 2 में सबत हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे आजकल यूनाइटेड नेशन है, उस ज़माने में लीग ऑफ नेशंस हुआ करती थी जिसे मजलिस अक़वाम भी कहा जाता था। अब देखते हैं कि सारे मामले में मजलिस अक़वाम की कारगुजारी क्या है। फ़लस्तीन पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े और लॉर्ड बिल्फोर के ऐलान से यहूदियों के इस तवील मुद्दती मंसूबे का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। 1880 से शुरू होकर 1917 तक इस मरहले की तकमील में 37 साल सर्फ हुए। उसके बाद इस मंसूबे का दूसरा दौर शुरू हुआ जिसमें मजलिस अक़वाम यानी लीग ऑफ नेशन और उसकी असल कारफरमा 2 बड़ी ताकतों बरतानिया और फ्रांस ने बिल्कुल उस तरह काम किया गोया वो आज़ाद सल्तनतें नहीं है बल्कि महज ज़ियोनिस्ट मूवमेंट के एजेंट्स हैं। 1922 में मजलिस अक़वाम ने फैसला किया कि फ़लस्तीन को अंग्रेज़ों के इंतबाह यानी मैंडेट में दे दिया जाए। अच्छा, तो हम यहाँ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इंतबाह
یعنی مینڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکومت بطور خود کسی ملک کی فرمان روائی نہیں کر رہی ہے، بلکہ مجلس اقوام کی طرف سے اس کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ وہاں خاص شرائط کے تحت اس ملک کا کنٹرول سنبھالیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس موقع پر فلسطین میں جو مردم شماری کرائی گئی تھی اس میں مسلمان عرب 6,60,641 تھے، عیسائی عرب 71,464 تھے اور یہودی 82,790 تھے. اور یہودیوں کی جو اتنی آبادی تھی نا وہ بھی صرف اس وجہ سے تھی کہ دھڑ دھڑ وہاں ان کو لا کر آباد کیا جا رہا تھا. اس پر بھی مجلس اقوام نے برطانیہ کو امتداد کا پروانہ دیتے ہوئے پوری بے شرمی کے ساتھ یہ ہدایت کی کہ اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فراہم کرے، اور صہیونی تنظیم یعنی زائنسٹ موومنٹ کو سرکاری طور پر باقاعدہ تسلیم کر کے اسے نظم و نسق میں شریک کرے اور اس کے مشورے اور تعاون سے یہودی قومی وطن کی تجویز کو عملی جامہ پہنائے. اس کے ساتھ وہاں کے قدیم اور اصل باشندوں کے لیے صرف اتنی ہدایت پر اکتفا کیا گیا کہ ان کے مذہبی اور مدنی حقوق کا تحفظ کیا جائے. سیاسی حقوق کا اس میں سرے سے کوئی ذکر ہی نہ تھا. یہ تھا اس مجلس اقوام یعنی لیگ آف نیشن کا انصاف جسے دنیا میں امن قائم کرنے کا نام لے کر وجود میں لایا گیا تھا. اس نے یہودیوں کو باہر سے لا کر بسانے والوں کو تو سیاسی اقتدار میں شریک کر دیا اور ملک کے اصل باشندوں کو اس کا مستحق بھی نہ سمجھا کہ ان کے سیاسی حقوق کا برائے نام بھی تذکرہ کر دیا جاتا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں اور مجلس اقوام میں یعنی لیگ آف نیشن میں یہودیوں نے کتنے اثرات پیدا کر لیے تھے، جن کی بدولت فلسطین کو انگریزوں کے مینڈیٹ میں دیتے ہوئے یہ ہدایات جاری کی گئی تھیں. دوستو، یہ مینڈیٹ حاصل کرنے کے بعد یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. فلسطین کا پہلا برطانوی ہائی کمشنر سر سیمول خود ایک یہودی تھا. صہیونی تنظیم کو عملاً حکومت کے نظم و نسق میں شریک کیا گیا اور اس کے سپرد نہ صرف تعلیم اور زراعت کے محکمے کیے گئے بلکہ بیرونی ممالک سے لوگوں کے داخلے، سفر اور قومیت کے معاملات بھی اس کے حوالے کر دیے گئے. ایسے قوانین بنائے گئے جن کے ذریعے سے باہر کے یہودیوں کو فلسطین میں آ کر زمینیں حاصل کرنے کی پوری سہولتیں دی گئیں. مزید برآں ان کو زمینیں کاشت کرنے کے لیے قرضوں اور دوسری سہولتوں سے بھی نوازا گیا. اربوں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے اور ٹیکسوں کے بقایا پر ہر بہانے عدالتوں نے زمینیں ضبط کرنے کی ڈگریاں دینی شروع کر دیں. ضبط شدہ زمینیں یہودیوں کے ہاتھ فروخت کی گئیں اور سرکاری زمینوں کے بھی بڑے بڑے رقبے یہودی نوآباد کاروں کو کہیں مفت اور کہیں برائے نام پٹے پر دے دیے گئے. بعض مقامات پر کسی نہ کسی بہانے پورے گاؤں صاف کر دیے گئے اور وہاں یہودی بستیاں بسائی گئیں. ایک علاقے میں تو 8,000 عرب کاشتکاروں اور زراعتی کارکنوں کو 50,000 ایکڑ زمین سے حکماً بے دخل کر دیا گیا اور ان کو فی کس 3 پاؤنڈ 10 شلنگ دے کر چلتا کیا گیا. ان تدبیروں سے 17 سال کے اندر یہودی آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا. 1922 میں وہ 82,000 سے کچھ زائد تھے اور 1939 میں ان کی تعداد 4.5 لاکھ تک پہنچ گئی. اس سے صاف ظاہر ہے کہ انگریز فلسطین میں صرف زیونزم کی خدمت انجام دیتے رہے اور ان کے زمین نے ایک دن بھی ان کو یہ احساس نہ دلایا کہ کسی ملکی حکومت پر اس کے اصل باشندوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کی نگہداشت کرنا اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے. جنگ عظیم دوم یعنی ورلڈ وار 2 کے زمانے میں معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا. ہٹلر کے مظالم سے بھاگنے والے یہودی ہر قانونی اور غیر قانونی طریقے سے بے تحاشا فلسطین میں داخل ہونے لگے. زائنسٹ ایجنسی نے ان کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلسطین میں گھسانا شروع کیا اور مسلح تنظیمیں قائم کی جنہوں نے ہر طرف مار دھاڑ کر کے عربوں کو بھگانے اور یہودیوں کو ان کی جگہ بسانے میں سفاکی کی حد کر دی. انگریزی مینڈیٹ کی ناک کے نیچے یہودیوں کو ہر طرح کے ہتھیار پہنچ رہے تھے اور وہ عربوں پر چھاپے مار رہے تھے، مگر قانون صرف عربوں کے لیے تھا جو انہیں ہتھیار رکھنے اور ظلم کے جواب میں مدافعت کرنے سے روک رہا تھا. البتہ برطانوی حکومت جان بچا کر بھاگنے والے عربوں کو نقل مکانی کی سہولتیں فراہم کرنے میں بڑی فراخ دل تھی. اس طرح 1970 سے 1947 تک یعنی 30 سال کے اندر یہودی منصوبے کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا جس میں وہ اس قابل ہو گئے کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کے بجائے فلسطین میں ان کی قومی ریاست قائم کر دیں. 1947 میں برطانوی حکومت نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ مجلس اقوام یعنی لیگ آف نیشن نے زائنزم کی جو خدمت ہمارے سپرد کی تھی وہ ہم انجام دے چکے. اب آگے کا کام اس آن جہانی مجلس کی نئی جانشین اقوام متحدہ انجام دیں. اب ملاحظہ کیجئے کہ دوسری مجلس جو دنیا میں امن و انصاف کے قیام کی علمبردار بن کر اٹھی تھی اس نے فلسطین میں کیا انصاف قائم کیا. نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا. دوستو، یہ فیصلہ ہوا کس طرح سے؟ اس کے حق میں 33 ووٹ اور اس کے خلاف 13 ووٹ تھے. 10 ملکوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا.
یہ کم سے کم اکثریت تھی جس سے جنرل اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتا تھا۔ چند روز پہلے تک اس تجویز کے حق میں اتنی اکثریت بھی نہ تھی، صرف 30 ملک اس کے حق میں تھے۔ آخرکار امریکہ نے غیر معمولی دباؤ ڈال کر ہیٹی، فلپائن اور لائبیریا کو مجبور کر کے اس کی تائید کرائی۔ یہ بات خود امریکن کانگریس کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ 3 ووٹ زبردستی حاصل کیے گئے تھے، اور جیمز فورسٹال اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، اس معاملے میں دوسری قوموں پر دباؤ ڈالنے اور ان کو ووٹ دینے پر مجبور کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ شرمناک کارروائی کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر، تقسیم کی جو تجویز ان ہتھ کنڈوں سے پاس کرائی گئی اس کی روح سے فلسطین کا 55% رقبہ 33% یہودی آبادی کو اور 45% رقبہ 67% عرب آبادی کو دیا گیا۔ حالانکہ اس وقت تک فلسطین کی زمین کا صرف 6% حصہ یہودیوں کے قبضے میں آیا تھا۔ یہ تھا اقوام متحدہ کا انصاف۔ لیکن یہودی اس بندر باٹ سے بھی راضی نہ ہوئے اور انہوں نے مار دھاڑ کر کے عربوں کو نکالنا اور ملک کے زیادہ حصے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں جو مظالم عربوں پر کیے گئے، آرنلڈ ٹائنبین کے متعلق اپنی کتاب اے اسٹڈی آف ہسٹری میں کہتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی ان مظالم سے کم نہ تھے جو نازیوں نے خود یہودیوں پر کیے تھے۔ دیر یاسین میں 9 اپریل 1948 کے قتل عام کا خاص طور پر اس نے ذکر کیا، جس میں عرب عورتوں، بچوں اور مردوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ عرب عورتوں اور لڑکیوں کا برہنہ جلوس سڑکوں پر نکالا گیا اور یہودی موٹروں پر لاؤڈ اسپیکر لگا کر جگہ جگہ یہ اعلان کرتے پھرے کہ ہم نے دیر یاسین کی عرب آبادی کے ساتھ یہ اور یہ کیا ہے۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ کیا یہ کسی ایسی قوم کا کارنامہ ہو سکتا ہے جس میں رمق برابر بھی شرافت و انسانیت موجود ہو۔ ان حالات کے دوران میں 14 مئی 1948 کو عین اس وقت جب کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی فلسطین کے مسئلے پر بحث کر رہی تھی، یہودی ایجنسی نے رات کے 10 بجے اسرائیلی ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور سب سے پہلے امریکہ اور روس نے آگے بڑھ کر اس کو تسلیم کیا۔ حالانکہ اس وقت تک اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین میں اپنی قومی ریاست قائم کرنے کا مجاز نہ کیا تھا۔ اس اعلان کے وقت تک 6 لاکھ سے زیادہ عرب گھر سے بے گھر کیے جا چکے تھے اور اقوام متحدہ کی تجویز کے بالکل خلاف یروشلم یعنی بیت المقدس کے آدھے زیادہ حصے پر اسرائیل قبضہ کر چکا تھا۔ ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونے کے بعد گرد و پیش کی عرب ریاستوں نے بے سہارا عرب آبادی کو مار دھاڑ اور لوٹ مار سے بچانے کے لیے مداخلت کی اور ان کی فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئیں۔ لیکن یہودی اس وقت تک اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ یہ سب ریاستیں مل کر بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں، بلکہ جب نومبر 1948 میں اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا، اس وقت فلسطین کے رقبے کا 77% سے بھی زیادہ کچھ حصہ یہودیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں کو اتنی جنگی طاقت کس نے فراہم کر کے دی تھی کہ 5 عرب ریاستوں کی متحدہ طاقت بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی؟ اس طاقت کو فراہم کرنے میں سرمایہ داری نظام اور اشتراکی نظام دونوں شریک تھے، اور سب سے زیادہ ہتھیار اس جنگ کے لیے چیکوسلوواکیہ سے آئے تھے۔ اقوام متحدہ میں بھی جو بحثیں اس زمانے میں ہوئیں ان کا ریکارڈ شاہد ہے کہ یہودیوں کی حمایت اور عربوں کی مخالفت میں مغربی سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام دونوں کے علمبردار ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ کہنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون یہودیوں کا زیادہ حامی ہے۔ اس کے بعد یہودی منصوبے کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا، جو 19 سال کے اندر جون 67 عیسوی کی جنگ میں بیت المقدس اور پورے باقی ماندہ فلسطین اور پورے جزیرہ نمائے سینا اور سرحد شام کی بالائی پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے سے تکمیل کو پہنچا۔ نومبر 48 عیسوی میں اسرائیلی ریاست کا رقبہ 7993 مربع میل تھا۔ جون 1967 کی جنگ میں اس کے اندر 27,000 مربع میل کا اضافہ ہو گیا اور 14-15 لاکھ عرب یہودیوں کے غلام بن گئے۔ اس مرحلے میں اسرائیل کے منصوبے کی تکمیل کی اصل وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر امریکہ اس کا حامی و مددگار اور پشپناہ بنا رہا۔ برطانیہ اور فرانس دونوں مغربی ممالک بھی اپنی اپنی حد تک اس کی تائید و حمایت کا پورا حق ادا کرتے رہے۔ روس اور اس کا پورا مشرقی بلاک بھی کم از کم 1955 تک اعلانیہ اس کا حامی رہا، اور بعد میں اس نے اگر اپنی پالیسی بدلی بھی تو وہ عرب ملکوں کے لیے مفید ہونے کے بجائے اسرائیل کے لیے